الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شعبان المعظم کا ببرکت مہینہ جا رہا ہے۔ اس مہینے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں، خصوصاً شب برات کی بہت عظمت اور فضیلت ہے۔ احادیث شریف میں ملتا ہے، بزرگان کے اقوال میں ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتوں میں اللہ کریم بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، اور نمبر 3 عرفہ کی رات اذان فجر تک، اور شعبان کی 15ویں رات کہ اس میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ خصوصاً باقی تو ہر دن اور رات میں ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر کے گناہوں سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے اور نیک اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ شب برات کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جنہوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام لکھ دیتا ہے، اور لوگوں کو جو آئندہ رزق ملنا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے، اور حج کرنے والوں کے نام بھی لکھ دیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس رات میں اٹھ کر حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کے مطابق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، اور اپنا خاتمہ بالایمان کی دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے نیک اور حلال رزق کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اور حج کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اس سال اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اب دیکھیے یہ تو شب برات کی فضیلت تھی۔ اب شب برات کے مشہور جو 4 نام ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات، لیلۃ الصق اور لیلۃ الرحمہ۔ یہ نام بڑے مشہور ہیں شب برات کے۔ ایک اور حدیث شریف میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات ایک منادی دینے والا منادی دیتا ہے، پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو کوئی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں شب برات 15 شعبان کی کس قدر فضیلت ہے کہ اس رات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، اس کی توبہ قبول کی جائے، اس کی مغفرت قبول کی جائے۔ اور اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں رزق مانگنے والا، زندگی کے بہترین لمحات مانگنے والا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے دعائیں مانگنے والا ہے تو وہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ کن لوگوں کو عطا نہیں کرے گا؟ ایک بدکار عورت کو، اور مشرک کے علاوہ جو کوئی بھی حاجت طلب کرے گا اس کی حاجت پوری کی جائے گی۔ یعنی کہ شب برات کی اس قدر فضیلت ہے کہ ہمیں اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نیک جائز حاجات کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اب حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی ہیں۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے لیے 2 دن جو ہوتے ہیں، 2 ایام ایسے ہیں جو عیدیں ہیں، اسی طرح آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت والی ہیں۔ وہ کون سی راتیں ہیں؟ نمبر 1 فرشتوں کے لیے جو ہے شب بارات کی 15ویں کی جو رات ہے، 15ویں شعبان کی، وہ فرشتوں کی عید ہے، اور دوسری لیلۃ القدر۔ یہ 2 راتیں ایسی ہیں جو فرشتوں کی عید ہے، اور مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اب دیکھیں شب برات کی اس قدر فضیلت ہے کہ یہ فرشتوں کی بھی عید کی رات ہے اور مسرت اور خوشی والی رات ہے۔
تو اس لیے ہمیں اس رات پر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ اور 15 شعبان کو جنت سواری جاتی ہے۔ حضرت سیدنا کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ پاک حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف روانہ فرماتا ہے، اور وہ جنت کو آراستہ و پیراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اب دیکھیں اس رات کی اس قدر فضیلت ہے کہ اس رات جبریل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ جنت کو سواریں، وہ جنت کو سوارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا جاتا ہے۔ اس قدر اس رات کی فضیلت، اور ہم پھر بھی اس رات میں اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، تو یہ بڑی ہی ایک حیرت اور حیرانگی اور پریشانی والی بات ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اب دیکھیے ایک بکری کے جو کھال کے اوپر بال ہوتے ہیں وہ گننے انسان بیٹھ جائے تو میرے خیال میں 24 گھنٹے تو کیا 48 گھنٹے 72 گھنٹے پوری زندگی بھی لگ جائے تو یہ ایک ناممکن سا کام ہے، کیونکہ بالوں کی گنتی کرنا 10 گنے گا اور 20 بھول جائے گا۔ اس لیے یہاں پہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس رات میں جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ کتنی بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر میں مبتلا ہے، جو عداوت دشمنی کے اندر مبتلا ہے، جو رشتے جوڑنے کی بجائے رشتے توڑنے کے اندر مبتلا ہے، جو تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ کپڑا لٹکانے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنا کپڑا تہمد جو ہے اپنے گھٹنوں سے نیچے تک صرف غرور اور تکبر کی وجہ سے باندھتے ہیں، یہاں پہ وہ مراد ہے۔ اور والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور جو شراب کے عادی ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے برابر مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اور یہ آگے جو بتایا گیا کہ جو بدبخت ایسے لوگ ہیں ان کو نہیں بخشا جاتا، کن لوگوں کو؟ جو کافر ہیں، جو عداوت والے ہیں، جو رشتہ کاٹنے والے ہیں، جو کپڑے لٹکانے والے ہیں، والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور شراب کے عادی ہیں۔ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اب اتنی زیادہ جو بکریاں پالنے والا ہو، عرب کتنا بڑا ہے جس میں مختلف ریاستیں آتے ہیں، اس وقت پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس، اس قبیلے کے پاس ہوتی تھیں۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی طرف جو ہے بتا کر اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں غفلت سے جاگو، اے مسلمانوں اس رات کو پالو، اس رات میں جو مرنے والے ہیں آئندہ ان کا بھی نام لکھا جائے گا، جو حج کرنے والے ہیں ان کا بھی نام لکھا جائے گا، جو انسان کو رزق دیا جانا ہے اس کے بارے میں بھی لکھا جائے گا۔ جب اتنا کچھ ہمیں معلوم ہو جائے احادیث سے، اقوال سے، پھر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا، تو میں نے ان سے عرض کی جلدی کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نصف شعبان، شب برات کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے تھے۔
تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے انیس یہاں بیٹھو، میں تمہیں نصف شعبان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ ایک واقعہ، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا۔ میں دیگر ازواج مطہرات کے حجروں میں گئی مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا۔ تو میں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ میں گھر سے نکلی اور مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے۔ اب دیکھیں 15ویں شعبان کی نصف رات، آدھی رات، اور سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس قدر اس رات کی فضیلت ہے۔ اے مسلمانوں، اے دوستو، اے میرے بھائیوں، اس رات کو کبھی بھی ضائع مت کرنا۔ ابھی 15 شعبان کی رات آنے والی ہے، اس رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ ویسے بھی ملک پاکستان کے اندر ہی نہیں، پورے دنیا کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا جیسی۔ اس رات میں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے آنسو نکالو، رو کر بتاؤ اے خالق اے مالک، تیرے علاوہ ہمارا مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس وبا سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اے خالق کائنات وہ تیری ذات بابرکت ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، تمام انبیاء کے صدقے سے، تمام صالحین کے صدقے سے، تمام اولیاء اعظام کے صدقے سے، تمام صحابہ کے صدقے سے، تمام تابع کے صدقے سے، یا باری تعالیٰ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، جو بھی ہیں، یا باری تعالیٰ تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے سے، پنجتن کے گھرانے کے صدقے سے تمام مسلمانوں کو کرونا جیسی وبا سے محفوظ فرما، امت محمدی کو اس سے محفوظ فرما، خصوصاً ملک پاکستان کو یا باری تعالیٰ اس سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں یا باری تعالیٰ ان سب کو صحت یابی عطا فرما۔ خالق کائنات تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، ہم تیرے سامنے معافی تلافی کے لیے حاضر ہیں۔ یا باری تعالیٰ ہماری معافی کو قبول فرما، یا باری تعالیٰ ہماری معافی کو قبول فرما، یا باری تعالیٰ